ذرا تصور کیجئے ایک ایسا بادشاہ جس کے نام سے پوری یورپ کے صلیبی فوجیں کانپ اٹھتی تھی، ایک ایسا فاتح جس نے بیت المقدس فتح کیا لیکن انتقام لینے کے بجائے دشمنوں کو معاف کر دیا، ایک ایسا حکمراں جس کی بہادری کے ساتھ ساتھ اس کے عادل، رحم اور اخلاق کی تعریف اس کے دشمن بھی کرتے تھے۔ آخر وہ کون تھا؟ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تھے۔ آج میں آپ کو اس عظیم مجاہد کی وہ سچی تاریخ سناؤں گا جسے جان کر آپ کا دل ایمان، غیرت اور حوصلے سے بھر جائے گا۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخر میں آپ کو ایک ایسا سبق بیان کروں گا جو ہر مسلمان کی زندگی بدل سکتا ہے۔ ناظرین، یہ 12ویں صدی کا زمانہ تھا۔ مسلمانوں کے درمیان اختلافات بڑھ چکے تھے اور دوسری طرف صلیبی افواج مسلسل مسلم علاقوں پر حملہ کر رہی تھی۔ سن 1099 عیسوی میں صلیبی لشکروں نے بیت المقدس پر حملہ کر دیا۔ تاریخی روایات کے مطابق شہر پر قبضے کے بعد بہت سے لوگوں کا قتل عام ہوا، جس میں پورا عالم اسلام غم اور صدمے میں ڈوب گیا۔ بیت المقدس مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں تینوں کے لیے مقدس شہر ہے، اس لیے اس کی حیثیت ہمیشہ غیر معمولی رہی ہے۔ ایسے نازک دور میں اللہ تعالی نے ایک ایسے شخص کو اٹھایا جس کا نام یوسف بن ایوب تھا، جو بعد میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کی پیدائش 1137 یا 1138 عیسوی میں تکریت میں موجود ان کی پیدائش 1137 یا 1138 عیسوی میں تکریت موجود عراق میں ہوئی۔ ان کے والد نجم الدین ایوب ایک با اثر اور باصلاحیت شخصیت تھے۔ صلاح الدین نے بچپن ہی سے قرآن، حدیث، فقہ، عربی زبان، گھوڑ سواری اور جنگی فنون سیکھے۔ وہ صرف تلوار کے ماہر نہیں تھے بلکہ علم اور دین سے بھی گہرا تعلق رکھتے تھے۔ جب وہ جوان ہوئے تو اپنے چچا اسد الدین شیر کوہ کے ساتھ مصر گئے۔ اس وقت مصر کی سیاسی صورتحال پیچیدہ تھی۔ صلاح الدین نے اپنی ذہانت، دیانت اور قیادت کی صلاحیت سے جلد ہی لوگوں کا اعتماد حاصل کر لیا۔ شیر کوہ کی وفات کے بعد وہ مصر کے وزیر بنے اور پھر رفتہ رفتہ مصر اور شام کے حکمران بن گئے۔ لیکن ان کا سب سے بڑا خواب اقتدار نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کو متحد کرنا اور بیت المقدس کو آزاد کرانا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ بکھرے ہوئے مسلمان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے انہوں نے مختلف علاقوں کو ایک پرچم تلے جمع کرنے کی کوشش کی، فوج کو منظم کیا اور لوگوں میں اتحاد کی روح پیدا کی۔ پھر وہ دن آیا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ سن 1187 عیسوی میں جنگ حطین ہوئی۔ یہ جنگ مسلمانوں اور صلیبی افواج کے درمیان فیصلہ کن معرکہ ثابت ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بہترین حکمت عملی کے ساتھ اپنی فوج کی قیادت کی اور مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب ہوئی۔ اس فتح کے بعد بیت المقدس کا راستہ کھل گیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس میں داخل ہوئے تو سب کو یہی خوف تھا کہ شاید اب وہ بھی دشمنوں سے ویسا ہی انتقام لیں گے جیسا کہ ماضی میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے عام شہریوں کے جان و مال کو تحفظ دیا، بہت سے لوگوں کو امان دی اور جنہیں شہر چھوڑنا تھا ان کے لیے بھی مناسب انتظام کیا۔ یہی وہ اخلاق تھا جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ اسی کردار کی وجہ سے کئی غیر مسلم مورخین نے بھی صلاح الدین ایوبی کی تعریف کی ہے۔ وہ صرف ایک فاتح نہیں تھے بلکہ ایک با اخلاق اور انصاف پسند حکمران بھی تھے۔ اسی زمانے میں یورپ سے ایک اور بڑی صلیبی مہم آئی جسے تیسری صلیبی جنگ کہا جاتا ہے۔ اس میں انگلستان کے بادشاہ
ریچرڈ اول ریچرڈ دی لائن ہارٹ بھی شامل تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے سخت مخالف تھے، لیکن تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کی بہادری اور جنگی صلاحیت کا احترام کیا۔ بعض مشہور روایات میں آتا ہے کہ بیماری کے دوران صلاح الدین ایوبی نے ریچرڈ کے لیے طبی امداد اور پھل بھی بھیجوائے۔ اگرچہ ان روایات کی تفصیلات پر مورخین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی صرف میدان جنگ کے ہیرو نہیں تھے، بلکہ وہ راتوں کو عبادت کرتے، علماء کی عزت کرتے، غریبوں کی مدد کرتے اور عوام کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ ان کے لیے حکومت کا مطلب صرف طاقت نہیں بلکہ ذمہ داری تھا۔ سن 1193 عیسوی میں دمشق میں ان کا انتقال ہوا۔ تاریخی روایات کے مطابق انہوں نے اپنی دولت کا بڑا حصہ خیرات اور عوامی فلاح میں خرچ کر دیا تھا، اس لیے وفات کے وقت ان کے پاس ذاتی دولت بہت کم تھی۔ ان کی زندگی اس بات کی گواہی ہے کہ انسان کی اصل عظمت اس کے کردار، انصاف اور اخلاق میں ہوتی ہے، نہ کہ مال و دولت میں۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی ہمیں کئی عظیم سبق دیتی ہے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ مسلمان جب متحد ہوتے ہیں تو بڑی سے بڑی طاقت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ طاقت کے باوجود انصاف اور رحم کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور تیسرا سبق یہ ہے کہ ایک سچا رہنما اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اپنی امت اور اپنے اصولوں کے لیے جیتا ہے۔ اگر آپ کو اس عظیم مسلمان سپہ سالار کی تاریخ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی مستند تاریخی اور اسلامی موضوعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔